جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت امام ابو العالیہ تابعی ہیں، کتاب الایمان بخاری شریف اٹھائیے. وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے زندگی میں ملاقات کی ہے. جلیل القدر تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے. سارے یہ کہتے تھے دعا کرو کہ ایمان سلامت لے کے. ہم تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باقی سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیکیداری لے لیتے ہیں. کوئی عاشق رسول ایسا قرار پایا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اور کوئی مسلمان ایسا قرار پایا کہ اس نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. جس نے 4 نمازیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سارے جہنمی اور میں ہی جنتی ہوں. میرے امام نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو کہا کہ ہر صحابی اس بات سے خوف زدہ تھا اور کہتا تھا دعا کرو میرا انجام بخیر ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. تو ربی بن حراش ساری زندگی ایسے ہی نہیں، فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جلیل القدر تابعی بصرے میں رہتے تھے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربی بن حراش کو خبر دے گی تمہارا بھائی ربعی انتقال کر گیا. تو وہ آئے، انہوں نے غسال کو بلایا اور کہا میرے بھائی کو غسل دو. وہ غسل دینے کے لیے جب داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربی کہتے ہیں غسال کو کہ اتنی جلدی؟ اس نے کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے باتیں کرتا ہے، آگے سے مسکرا رہا ہے. اس نے کہا ہاں، اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. آج وہ مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے اس نے انجام بخیر دیکھ لیا. نشان مرد مومن بات گوئم، اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے کے اوپر کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی. عرش فرش تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. کہا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا انجام بخیر ہو گیا. پورے شہر میں خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض لوگوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو. بعض نے کہا گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی مسکرا سکتا ہے. ایک بہت بڑا ہجوم بن کے روبی کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ہوئے، کچھ زیارت کے شوق میں، کچھ ساتھ ویسے چل پڑے. اتنے میں ان کو غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی دیا جا چکا تھا. لوگ داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم. تو ربعی بن حراش جو انتقال کر چکا ہے وہ کفن ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا ہے اور بازو باہر نکال کے بولا وعلیکم السلام. سب حیرت میں ڈوب گئے. انہوں نے کہا اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے یار، تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. ہم نے تو تبسم کا سنا تھا اور ہم وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تم آگے سے باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش بولے ابو نعیم علیہ رحمہ نے حلیہ میں لکھا، یہ 4 صدی کے مجدد اور محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو اس نے کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان، کہ میرے رب نے میرا استقبال اس طرح کیا کہ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے کہا بتا کہ وہاں کے معاملے کیا ہیں. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، گدر کی بات پوچھنے لگا، گدر کا سوال کرنے لگا. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بول کے کہنے لگی عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. اب اس شعر کو سمجھیے، فطرت ہستی
شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ آج ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کے مزارات کیوں روشن ہیں؟ یہ ہجوم عاشقاں کیوں ہے؟ عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کائنات کیوں آباد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا، اور پھر یہ مرنے کے باوجود بھی حیات سرمدی پا گئے۔ یہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل ہی اپنے آپ کو اس دائرے میں لے گئے۔ آج کل کی نسل نو جانتی ہے، الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نفی نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی شکل میں آتا ہے۔ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو جمع ہوتی ہے، تو جو مرنے سے پہلے ہی مر چکے، تو ایک تو موت وہ واقعہ ہو گئی، جب دوبارہ موت آئی تو موت نے موت سے نفی سے جب ضرب کھائی تو یہ حیات ابدی بن جاتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بزرگوں کے آراس پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قبروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے چلن درست کریں۔ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں، اور بزرگوں کے عالی شان مزارات بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں۔ وہ قبریں ہمیں بتاتی ہیں یہ شہنشاہ کی قبر تھی، یہ کج کلا کی قبر تھی، یہ بادشاہ کی قبر تھی، انجام مٹی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اوپر گلیم پوش تھے، فقیر تھے، لیکن آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی زندہ ہو۔ یہ قبر ان کی جیتی ہے۔ لارڈ کرزن جب بر صغیر پاک و ہند میں وائسرائے بن کے آیا اور واپس جب پہنچا یہاں سے، اور اس نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، تو اپنی یادداشتوں میں اس نے ایک بات یہ لکھی کہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اجمیر کے اندر ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے حیات طیبہ، یہ ہے زندگی۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ قبروں میں پہنچ کر کی حیات ابدی اور سرمدی پا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مالک کے نام لگا دیتی۔ تو اس لیے وہ قبریں جو شکستہ ہیں، وہ قبریں جو بڑے بڑے شہنشاہوں اور کج کلاہوں کی ہیں، وہ بھی برت دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پر چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ میں اور آپ ایک سفر کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہیں، اور وہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے ہمارے قدم۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھوپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، اتنے عالی شان بنگلے اور گھر، تو خسارہ تو نہیں ہے، یہ تو عروج ہے۔ کہاں کچی سڑکیں اور پیدل چل چل کے تھک جاتے اور جوتے ٹوٹ جاتے، اور آج تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں اور جدید طرز کی موٹریں، تو انسان خسارے میں تو نہیں ہے۔ یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یالی نصب پلازے، ایٹم کا کلیجہ انسان نے شک کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی، کائنات کو مسخر کر لیا۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ کہاں نانے شبینہ کو دنیا ترستی تھی، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کہ اختیار کریں کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں۔ تو آج انسان تنزل کی طرف تو نہیں، مادی ترقیوں کی طرف ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ کہتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ جو برف ایک ایسا سودا ہے کہ جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں،
آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے مہنگا ہو جائے، آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا 7 روپے 8 روپے اوپر چلا جائے، تو آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں تو برف کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی، جو آپ کا راس المال ہے وہی پگھل چکا ہوگا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ برف بیچتے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا، اور لوگوں میرے پہ رحم کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور جب قدم ٹھہر گئے تو میں نے اس کو کہا، برف بیچنے والے کو، کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس طرح کہ جس طرح تیری برف پگھلتی